قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد بے شمار معجزات ظاہر ہوئے۔ ان معجزات نے تمام انسانوں حتیٰ کہ چرند پرند زمین و آسمان کو بے قرار کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں انہی معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر کریں گے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہشام بن عبد الملک نے میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے پاس شام طلب کیا۔ جب میرے والد ماجد علیہ السلام ہشام بن عبد الملک کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ مسئلہ اتنا عظیم ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اس کا پوچھنا زیب نہیں دیتا، اور اس مسئلے کا جواب بھی آپ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں۔ ہشام نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ جس رات امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے علاوہ باقی شہروں میں شہادت کی خبر کیسے پہنچی، اور کس علامت سے لوگوں نے معلوم کیا کہ علی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں؟ نیز یہ بھی واضح کریں کہ کیا وہ علامت صرف حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص تھی یا کسی دوسرے کے لیے بھی وہ علامت ظاہر ہوئی؟ میرے والد امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس شب ہمارے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس رات پوری روئے زمین سے جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوا، اور یہ علامت طلوع فجر تک قائم رہی۔ اور یہ علامت صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہی نمودار نہیں ہوئی بلکہ ان سے قبل حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون اور ان کے جانشین یوشع بن نون کی شہادت کے وقت بھی ظاہر ہوئی۔ اور جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس رات بھی یہ علامت نمودار ہوئی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی شمعون الصفا جب قتل ہوئے تو مذکورہ علامت ظاہر ہوئی تھی۔ اور جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو 11 محرم الحرام کی شب کو بھی یہ علامت ظاہر ہوئی۔ یہ سن کر ہشام کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میرے والد کو اذیت پہنچائے۔ میرے والد نے ان کے تیور دیکھ کر فرمایا، بادشاہ کو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو اس نے پوچھا اس کا صحیح جواب دیا گیا ہے، اس لیے بادشاہ کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ ہشام نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ میرے والد اٹھ کر روانہ ہونے لگے تو ہشام نے ان سے کہا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے جیتے جی آپ لوگوں کو یہ حدیث نہیں سنائیں گے۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے ایک رہنے والے نے ہم سے کہا کہ ہمیں 11 محرم الحرام کی رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ تمہیں اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اس رات جو بھی پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہمیں تازہ خون دکھائی دیا، اور ہماری دیواریں 3 دن تک سرخ دکھائی دیتی رہیں اور 3 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی۔ نصف شب کے وقت ہم نے کسی نادیدہ منادی کی ایک صدا سنی، کیا قاتلین حسین علیہ السلام کا گروہ بھی قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ خدا کی پناہ تمہیں احمد اور ابو تراب کی شفاعت کبھی نصیب نہ ہوگی۔ تم نے اسے قتل کیا جو کہ سواریوں پر سوار ہونے والے تمام افراد سے افضل تھا اور جو تمام جوانوں اور بوڑھوں سے بہتر تھا۔ 3 دن تک سورج کو گرہن لگا رہا، ستارے ٹوٹتے رہے، پھر چند دن بعد باقاعدہ طور پر ہمارے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آ پہنچی۔ زہری کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے جوش مارتا ہوا خون برآمد ہوتا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ قتل حضرت امام حسین علیہ السلام کے روز پوری دنیا میں جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوا، اور اس دن آسمان سے خون کے قطرات کی بارش ہوئی جس کے نشانات نباتات پر قائم ہو گئے جو کہ نباتات کے ختم ہونے تک باقی رہے۔